دی ہے اسلام کے لیے، تب ہمیں یہ اسلام ملا، تب ہمیں قرآن ملا، قربانیاں دی انہوں. اور اس طرح ہر موڑ پر یہی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہم کتنا مانتے ہیں. میں آپ سے کوئی گلہ نہیں کر رہا، میں نے آپ کو 2 بار کہا تب آپ نے اپنی جگہ چھوڑی آگے آیا. میں تھوڑا سا کھرا سا بولی اور اتنی میں پرواہ کبھی نہیں کرتا ہوں کہ یہاں ایک بار آئے دوسری بار کوئی بلائے نہ بلائے، حق بات کہہ کے چلا جاؤں، زندگی پوری نہ بلائے کوئی فائدہ نہیں، قیامت کے دن کوئی نقصان نہیں، زندگی پوری نہ بلائے کوئی نقصان نہیں، کیونکہ قیامت کے دن جس دن کھڑا کیا جائے گا پوچھا جائے گا ہاں خالی نذرانے کے لیے سر ہلا کر کے گیا تھا کہ حق بات بھی بول کر گیا تھا. حق بات بولی تھی تبھی تو بلایا نہیں دوبارہ، پھر تو کامیاب ہو گیا نا. حق نہ بولی ہوتی نذرانے کے لیے چاپلوسی مکھن لگا کے گیا ہوتا. بات میں کرتا ہوں کھری بات دکھ کی، آپ نے جگہ ادھر سے چھوڑنی ادھر سامنے ہونا، گفتگو میں مزہ آتا ہے. جب جگہ خالی ہو جاتی ہے شیاطین گھرنے لگ جاتے ہیں اس کو. اچھی بات ہے. تو میں آپ کو یہ بات بتاؤں، یہ آپ سے میں نے ایک بات کی، گلا بھی کیا، اس میں کوئی دو رائے نہیں. آپ کو یہ ہونا چاہیے کہ دین دار آدمی جب آپ کو کہے کہ ادھر آ جاؤ آپ فوراً ادھر آ جاؤ، کیونکہ وہ اپنی بات نہیں کر رہا، اللہ اور اس کے رسول کی بات کر رہا ہے. ایسا میں اللہ اور اس کے رسول کی بات کر رہا ہے، کوئی اپنی بات نہیں کر رہا ہے، یہ کوئی کچہری نہیں کر رہا ہے، کوئی پنچایت نہیں کر رہا ہے. میرے دوستو نہیں، ووٹوں کے لیے تو دور آپ ہو ہی نہیں سکتے. نوٹ بھی نہ ملے، کئی تو نوٹوں پر بکنے والے ہیں، پر نوٹ بھی نہ ملے، روٹی بھی نہ ملے، کچھ بھی نہ ملے، دوڑم دوڑ دوڑم دوڑ دوڑم دوڑ، ایمان سے بھی انسان خالی، جان سے بھی خالی ہو گیا، نمازیں بھی نہیں، کچھ بھی نہیں. اور لاسٹ میں کیا ہے، پھر سر پھاڑ کر کے پانی بند، راستے بند، دکان بند، لینڈ دین بند. استغفراللہ. آئیے ایک بار درود پاک اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی سیدنا محمد بارک سلیم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بات میں نے آپ سے کی، اب میں آپ کو بات بتاؤں. حضور نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا میرے ابو بکر نہ جانے کس دن ہمیں اللہ کی طرف سے پیغام آ جائے ہجرت کا. مکہ سے ہجرت کرنی ہے کہاں؟ مدینہ. کب آ جائے ہجرت کا حکم؟ میرے ابو بکر ذرا خیال رکھنا، یہ نہیں کہا کہ آج اسے بستر لے لینا، سب سامان لے کر بالکل کھڑے رہنا. فرمایا ابو بکر کب پیغام نازل ہو جائے ہجرت کا تیار رہنا، تمہیں میرے ساتھ چلنا ہے. ابو بکر کا گھر وہیں، ساز و سامان پراپرٹی سب کچھ. آپ تو ایک جگہ چھوڑ کے یہاں نہیں آ رہے، بندہ پورا گھر خاندان چھوڑ کر کے مکے سے مدینے جا رہا ہے. ایک ہی مکان ہے، ایک ہی قالین ہے، جگہ سے جگہ بدلنی ہے. آپ نہیں اٹھ پا رہے، بندہ ایسا ہے. ارے میرے دوستو ایسے عشق رسول ایسے نہیں ہوتا ہے. حضور کے لیے وہ بڑی پیاری بات ہے نا. علامہ خادم وہ یہی بات حق کی بات کرتے کرتے چلے گئے نا. 1.5 کروڑ نماز جنازہ میں بندہ تھا. وی آئی پی جس کو آپ لوگ کہتے ہیں نا، وزیر اعظم عمران خان مر جائے گا 1.5 کروڑ نہیں ہو سکتا. لکھا لو مجھ سے فون سے. آئی سمجھ نہیں، 1.5 کروڑ وہاں نہیں جائے گا کوئی، اور پھر اس طریقے سے پوری دنیا سے کوئی نہیں آئے گا، کیونکہ اس کو پتا ہے یہاں گیا شاید اپنے پاس کچھ ہو تو اس کی وجہ سے میرا بھی کھگالا جائے گا. وہاں لوگ اس لیے جا رہے تھے، عاشق رسول کا جنازہ ہے، میرے گناہ معاف ہو جائیں، میں جنازے میں شرکت کر لوں، میری بخشش ہو جائے گا. سچا عاشق رسول جا رہا ہے. آپ توجہ کریں. اب کیا ہوتا ہے، سرکار نے فرمایا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ارادہ بنا لیا. جس دن ہجرت کی رات آئی تو سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کے دروازہ کھٹکھٹایا. سلام کیا تو حضرت ابو بکر نے فوراً دروازہ کھولا اور حضور کو سلام کیا. کہہ دو سبحان اللہ. دیکھ رہے ساز و سامان کے ساتھ ابو بکر کھڑے، کب سے نہیں سوئے یہی بتانے جا رہا ہوں. یہ اسی رات کی بات نہیں، کیونکہ سرکار نے کئی دن پہلے ارشاد فرمایا تھا ابو بکر نہ جانے کس رات ہجرت کا حکم ہو جائے، تیار رہنا. ابو بکر کھڑے ہیں دروازے کے پیچھے، سامان لیا ہوا. میرے نبی نے فرمایا میرے ابو بکر تیار ہو لو، چلتے ہیں، ہجرت کا حکم آ گیا. کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ جس دن آپ نے فرمایا تھا اس دن کے بعد آج تک ابو بکر کسی رات نہیں سویا ہے، ہر رات تیار ہو کر دروازے کے پیچھے کھڑا ہے. رات پوے بے دردانو او نیند پیاری آئے،
درد مندانو یاد سجن دی اس تے آن جگاوے. میرا اور آپ کا جو دعویٰ ہے نا وہ کچا ہے. کون سا؟ للاری والا رنگ ہے، جس کو میاں صاحب نے کہا کچا رنگ للاری والا تے چڑھدا لیندا ریندا عشق تیرے دا رنگ محمد وہ چڑھیا پھر نہیں لیندا. اس طرح کی محبتیں پیش کیا کرو نا یار. اپنی ضد پہ نا اکڑنا نہیں ہے. اسلام میں اکڑ نہیں، اسلام میں نرمی ہے. اسلام میں جو جتنا نرم ہوا اللہ نے اس کو اتنا بلند کر دیا. ابو بکر بھی چل گئے، حضور بھی ہجرت فرما لی، مدینہ پہنچے. بس آخری بات، اجازت ہے؟ یہ کیا بات؟ گھنٹوں لگ جائے. چلو چلو کوئی نہیں، جو دو چار ہو گیا ٹھیک ہے. درود پاک اللہم صلی علی سیدنا ہو گیا بات ٹھیک ہے. پھر درود پاک اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی سیدنا بارک سلم صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے سرکار کی اداؤں کو اس طرح اپنایا، اس طرح سینے سے لگایا، ہر ایک رنگ ڈھنگ حضور کی صورت و سیرت کے ساتھ ملا لیا. کہہ دو سبحان اللہ. اتنا یہ ہے ماننا حضور کا. یہ کیا حضور کا ماننا اور حضور کے ساتھ محبت کرنا. میاں مول صاحب نے کہا نا جس دل اندر عشق نہ رچیا کتے اس تھے چنگے مالک دے کر راکھی کر دے او صابر بھوکے ننگے. اس کو سمجھنا بڑا مشکل ہے. ایسا سمجھ نہیں، آپ لوگ آسانی سے سمجھ لو گے. یہاں کے لوگ زیادہ آسان سمجھتے ہیں، یو پی والے سے اس کو زیادہ، کیونکہ ادھر سے قریب سے آیا یہ زبان بھی یہی ہے. کتا یہاں کسی نے اگر پالا ہو، انہیں نے پالا ہو. رکھوالی کی نیت سے بندہ رکھ سکتا ہے، تو اب شوق کے لیے نہیں، رکھوالی کے لیے، پیر حفاظت کے لیے پالا. اس کو 10 دن روٹی نہ ڈالیے تب بھی وہ مالک کا گھر نہیں چھوڑتا ہے. نہیں چھوڑتا. بولنا بھی جب تک اس کے جسم میں جان ہے وہ دشمن کو آنے بھی نہیں دے گا. لیکن ہمارا اور آپ کا دعویٰ اتنا ہے عشق رسول کا کہ نماز ہم چھوڑ دیتے ہیں، روزہ ہم چھوڑ دیتے ہیں، زکوٰۃ ہم چھوڑ دیتے ہیں، اور کوئی اچھا کام ہم نہیں کرتے، لیکن دعویٰ ہے ہم عاشق رسول ہیں. کیا عاشق رسول، کیا ٹنا ٹن سنی. ٹنا ٹن سنی وہی ہے جو حضور کی سیرت کو سینے سے لگا لے. حضرت ابو بکر مدینہ پہنچے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینہ. کئی لوگوں نے حضور کو دیکھا تھا، کئی نے نہیں دیکھا. جنہوں نے نہیں دیکھا وہ کچھ لوگ آتے حضور کو مصافحہ فرماتے، بیٹھ جاتے. جنہوں نے حضور کو دیکھا تھا جانتے تھے، جو نہیں جانتے تھے وہ آتے. ابھی میں اور مولوی عبد الغنی صاحب مثال دے رہا ہوں، معاذ اللہ اس ذات کے مقابل ہم تو نہیں، لیکن میں مثال دے کر سمجھا رہا ہوں. جنہوں نے مجھے نہیں جانا، مولوی مجید قادری کون ہے، حاجی عبد الغنی قادری نقش بندی صاحب کون ہے، جناب والا آئے، کہا مولوی مجید صاحب آئے، حاجی غنی صاحب کو مصافحہ کر کے بندہ بیٹھ جائے کہ شاید مولوی مجید صاحب یہی ہیں. اب جناب والا کوئی کہ حاجی عبد الغنی صاحب کو ملنا ہے، مجھے مصافحہ کر کے بیٹھ جائیں کہ جناب حاجی عبد الغنی صاحب یہی ہے. اب وہاں مدینے میں سب نئے لوگ، کچھ لوگ آئے حضور کو مصافحہ کرنے بیٹھ جائیں. کچھ آئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھے اور یہ سوچ لیں کہ قافلے کا سردار ابو بکر ہے، مصافحہ کریں اور بیٹھ جائیں. حضرت ابو بکر نے دیکھا کہ یہ لوگوں کو علم نہیں ہے، کیونکہ سرکار کی ادا اس طرح کی تھی نا. روایت کے اندر آیا کہ حضور کے امامے کا ایک بال تھوڑا ڈھیلا تھا، ابو بکر کے امامے کا بال بھی ڈھیلا تھا. کہہ دو اس طرح سنت پر عمل کرا. انہوں نے ایک کام کیا، میرے جیسا آپ جیسا تو کوئی ہوتا نا جناب، حضور کے ساتھ میری بھی روٹیاں سیکھ رہی ہیں. مجھے بھی لوگ بڑا جان ہوتا ہے نا. بندہ کسی مولوی کے ساتھ ہو جائے تو دوسرا بھی مولوی ہو، تو نام مولوی کسی بڑے کا ہو تو دوسرا ساتھ میں ہو، تو لوگ جب اس کا قد بوت یا اور چیزیں دیکھ کر کے تو وہ دیکھتے ہیں جب، تو پھر وہ سوچتے ہیں یار
आप जनाब वाला मेरा नाम लग रहा साथ में, ठीक है होने दो। लेकिन वो बंदा कौन सा होता है? वो सीधे रास्ते वाला भी नहीं होता, कामिल मोमिन भी नहीं होता, वो दुर्गा मुनाफिक होता है। दुर्गा हो रहा। ये अबू बकर थे, कह दो सुभान अल्लाह। इन्होंने कहा कि अब मैं लोगों को किस तरह समझाऊं कि जनाब हुजूर ये हैं जिनके हम सब गुलाम हैं। लोग मेरी तरफ देख रहे हैं। तो खड़े हुए, अपनी चादर उतारी, उतार करके इस तरह खड़े होकर के हुजूर के सर पर रख ली। हुजूर के सर पर रखी चादर। अब कोई आने वाला आ रहा है, वो समझ रहा है कि जो खड़ा है वो गुलाम है, जो बैठा है वो आका है। इस तरह रखी। और हुजूर को इतनी अदा पसंद आई, इतनी अदा पसंद आई कि उधर कुछ घंटे नहीं, कुछ साथ ही कुछ मिनट ही वो चादर रखी। वो चादर का साया हुजूर के चेहरे पर किया। मेरे नबी ने इतना करम फरमाया कि कयामत तक के अबू बकर को अपने गुंबद के साये में लिटा लिया हुआ।